یوم عاشور کا اصل پیغام کیا ہے؟ 13 اگست کو پی ٹی آئی کیا اعلان کرنے جا رہی ہے؟ تحریک لبیک نے 13 اگست کے جلسے کا اعلان کیوں کیا؟ اور لندن میں شروع ہونے والی تحقیقات پی ٹی آئی کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے؟ جنرل فیض حمید کی بطور کور کمانڈر بہاولپور تعیناتی، آئیے ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسپیکس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں سید عابد علی۔ آج اہم دن ہے تمام مسلمانوں کے لیے، وہ ہے یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام۔ یوم عاشور میں امام حسین اور ان کے اہل خانہ اور ساتھیوں کی بے مثال قربانی کی جو ہے وہ یاد دلاتا ہے، اور کربلا کا واقعہ انسانی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں امام علی مقام سے لے کر 6 ماہ کے ننھے علی اصغر تک نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر حق، سچ، اسلام، انصاف اور انسانیت اور بہادری کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک دوبارہ شاید پیش نہیں کی جا سکے گی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دائمی فتح صرف حق کی ہے، حسینیت کی ہے، اور دائمی شکست صرف جھوٹ کی ہے، یزیدیت کی ہے۔ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان یہ جنگ ہمارے ارد گرد آج بھی کسی نہ کسی رنگ میں جاری ہے۔ آج کا دن ہمیں اپنے اس عہد کی تجدید کا موقع دیتا ہے کہ ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے، حسینیت کا ساتھ دیں گے، اور یزیدیت کو کسی حال میں قبول نہیں کریں گے، خواہ اسلام میں ہماری جان چلی جائے۔ یہ تھا یوم عاشور کا وہ پیغام جو کہ میں ہر سال امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ اب آتے ہیں کچھ دوسرے موضوعات کی جانب۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ نیشنل کرائم ایجنسی اور چیریٹی کمیشن نے برطانیہ میں فورن فنڈنگ کے حوالے سے تحقیقات شروع کر دی، لیکن اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں تفصیل کے ساتھ۔ اس سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی خبروں پہ بات کر لیجیے۔ 13 اگست کو پی ٹی آئی نے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جو ہے وہ ریلی کا یا جلسے کا اہتمام کیا ہے، اور عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ اس جلسے میں وہ آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، جس سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ ایک احتجاجی تحریک یا لانگ مارچ قسم کی کوئی چیز کا اعلان کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہی تحریک لبیک پاکستان نے بھی 13 اگست کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کیا ہے۔ خیر انہوں نے لیکن اس کا مقام فیض آباد بتایا ہے کہ ہم فیض آباد میں جلسہ کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 1 ماہ پہلے اسلام آباد میں جو ہے جلسے کی درخواست دی تھی، جس کا ابھی تک جواب نہیں دیا گیا، جبکہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ فوراً جلسے کی اجازت دے دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کوئی بھارتی شہری نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی اب اپنے پروگرام کے مطابق اجازت ملے یا نہ ملے جلسہ کریں گے۔ لیکن ایک جو اس میں مزید پیش رفت ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنا تھا، لیکن اب پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر وہ تحریک لبیک وہاں جلسہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، تو ہم متبادل کے طور پہ راولپنڈی میں جلسہ کر لیں گے۔ یہ بڑا حیران کن سا اعلان ہے، کیونکہ ایک کافی دنوں پہلے جس جگہ کا اعلان کیا گیا تھا اس کو تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لوگوں تک پیغام پہنچے ہوتے ہیں، تیاریاں مکمل ہوتی ہیں۔ خیر ابھی کچھ دن باقی ہیں تو اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہو، لیکن بہرحال یہ جو تحریک لبیک کے اور تحریک انصاف کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے یہ بہت حیرت انگیز چیز ہے۔ اس میں کچھ اور عوامل بھی شامل ہیں جس کا ہم تھوڑا سرسری تذکرہ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو جو میرا ذاتی خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جو ہے وہ جوابی دھمکی دی ہے کہ اگر قانون کو ہاتھ میں لیا گیا تو 25 مئی سے زیادہ جو ہے بڑا ایکشن ہوگا، اور اس کو جو ہے نا یاد رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے اگر پی ٹی آئی پنڈی میں جلسہ کرتی ہے تو پنڈی گنجان آباد شہر ہے، تنگ گلیاں، پیچیدہ راستے، تو وہاں پہ کسی بھی پارٹی کے جلسے کو جو ہے حکومت کے لیے ایک تو کنٹرول کرنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ پنجاب کا حصہ ہے، اسلام آباد کا حصہ نہیں ہے، اور پنجاب میں وہ چوتھی پرویز الہی کی حکومت ہے، تو لہٰذا انہیں وہاں کوئی مشکل کسی بھی طرح کی پیش نہیں آئے گی۔ تو میرے خیال میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے فیصلہ پھر تبدیل ہو جائے، تو یہ تو 1-2 دن پہلے ہی معلوم ہوگا کہ جلسہ کہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں سیاسی کارکنوں کو مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ اپنے سیاسی قائدین کے پیچھے وہ حدود پار نہ کریں جو آپ کو مشکل میں ڈالیں، آپ کے اہل خانہ کو مشکل میں ڈالیں، تو وہ بات آج جو ہے سچ ثابت ہو گئی ہے، اور ایف آئی اے میں ایک جو ہے باقاعدہ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، یہ شہدائے لسبیلا کے حوالے سے جنہوں نے کمپین کی تھی اپنا سوشل میڈیا پہ، اس میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے لوگ بھی شامل ہیں، تو ایک جوائنٹ کمیٹی قائم کی گئی ہے جس میں اعلیٰ سطح کے افسران جو ہے اس کی نگرانی کریں گے، اور اب اس کی جب تحقیقات ہوں گی تو پھر متوقع طور پہ گرفتاریاں بھی ہوں گی اور سزائیں بھی ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تحقیقات کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ پی ٹی آئی نے تو اس کو ڈسون کیا ہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے، یہ سازش ہے یا کوئی دشمن ہے، لیکن جب تحقیقات ہوں گی تو اس کے بعد پھر صورتحال جو سامنے آئے گی تو اس سے پتہ لگے گا پی ٹی آئی پہ الزامات درست ہیں یا محض جو ہے حکومت اور ان کے مخالفین ان پہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو تحقیقات کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ سامنے آتا ہے۔ آج جو ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو کہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ہی ممبر اور پی ٹی آئی سے ہی ایم این اے ہیں، انہوں نے عمران خان سے استعفیٰ دینے کا جو ہے مطالبہ کیا ہے،
اور انہوں نے کہا ہے کہ اکبر ایس بابر کے نام پہ جو ہے وہ ہمیں پارٹی کارکنوں کو غور کرنا چاہیے جو لیڈرشپ ہے، تاکہ بدلا جائے، چونکہ عمران خان صاحب پہ جو الزام ہے وہ سنگین ہے اور وہ ثابت ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمیں ایک نئے جو ہے لیڈر کو اب موقع دینا چاہیے۔ اور انہوں نے اس کے علاوہ بہت سارے ان کے بارے میں الزامات بھی لگائے، لیکن بنیادی بات ان کی یہی تھی کہ عمران خان صاحب کو اب استعفیٰ دے دینا چاہیے اور پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو اکبر ایس بابر کے نام پہ نئے چیئرمین کے طور پہ غور کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں بنیادی بات یا پہلی بات کی طرف جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ برطانیہ میں اس شکایات پر کہ خیراتی اور رفاہی مقاصد کے لیے جمع کیا جانے والا چندہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان الزامات پر چیریٹی کمیشن جو ہے وہاں کا اور NCA جو نیشنل کرائم ایجنسی کا مخفف ہے، انہوں نے ایک مشترکہ تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس میں بظاہر تو PTI کا نام نہیں لیا گیا، لیکن فائنینشیل ٹائمز میں شائع ہونے والی سائمن کلارک کی جو سٹوری ہے فارن فنڈنگ کے بارے میں، اس کے حوالے سے ہی تحقیقات شروع کی گئی ہیں، لیکن فی الحال جو ہے برطانیہ کے تحقیقاتی ادارے جو ہے وہ کسی کا نام لینے سے وہ ہے اعتراض کر رہے ہیں۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ ایسے اداروں کے خلاف تحقیقات شروع کی گئی ہیں جنہوں نے برطانیہ سے فلاحی، رفاہی یا خیراتی مقاصد کے لیے جو ہے رقوم جمع کی، لیکن ان کو پھر بعد میں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور اپنے سیاسی ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ تحقیقات اب شروع کر دی ہیں۔ اس کے اندر یہ کہ اگر سائمن کلارک کی سٹوری کے جو مندرجات ہیں جو انہوں نے اس میں انکشافات کیے ہیں وہ اگر ثابت ہو جاتے ہیں اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو یہ اعتراف کریں کہ ہم نے جو PTI کو رقوم گئی ہیں برطانیہ سے وہ ہم نے فلاحی مقاصد کے لیے دی تھی، تو PTI کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اور ان تحقیقات کے نتیجے میں اگر کوئی بہت زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں ایسی کہ جس میں بے قاعدگیاں ہوں، جو خلاف قاعدہ ہوں، خلاف قانون ہوں، اور تو اس طرح کی چیزوں سے جو PTI کا فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری اور الیکشن کمیشن کے جو ہے فیصلے کے بعد ایک کافی سمجھتوں کے الزامات کی زد میں ہے اور ان کو مقدمات وغیرہ بھی جو ہے بنیں گے اور آئندہ کے لیے وقت جو ہے وہ آسان نہیں ہوگا۔ تو اگر برطانیہ سے بھی کوئی ایسی تحقیقات سے کوئی رپورٹ یا نتیجہ سامنے آتا ہے تو یقیناً عمران خان صاحب اور PTI کی مشکلات میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور ایک طرح سے پھر مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ۔ بہرحال دیکھتے ہیں ان تحقیقات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ قبل از وقت نتیجہ جو نکالنے کا تو فائدہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں سے جو رپورٹ آئے گی یقیناً وہ ایک بہت اہم جو ہے کردار ادا کرے گی PTI کے لیے آسانی ہونے میں یا مشکل پیدا کرنے میں۔ تو محرم جیسا حساس مہینہ ہونے کے باوجود جو ہے PTI اور حکومتی اتحاد کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی پہ لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے درپے ہیں، لیکن اصل جو میدان عاشورہ کے بعد جو ہے لگے گا، اور خاص طور پہ جو 13 اگست اور 14 اگست کے بعد سے میرا خیال ہے کہ PTI کے جلسے کے بعد اور اس میں جو لائحہ عمل کا اعلان ہوگا اس کے بعد سیاسی معاملات میں جو ہے مزید تیزی آئے گی، گرما گرمی پیدا ہوگی اور ملکی سیاست ایک نئی ہلچل کا سامنا کرے گی۔ بہرحال جو بھی ایکٹیویٹیز ہو سیاسی، میری دعا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اچھی ہوں، پاکستان کے لیے خیر و برکت والی ہوں اور پاکستان کے استحکام میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔